ثنا اور فیصل کی زندگی بڑے اچھے سے گزر رہی تھی کہ ثنا کے گھر اس کی پڑوسن کا خوب آنا جانا تھا۔ کبھی کبھی ثنا بھی اس کے گھر چلی جاتی۔ وہ بہت ہی زیادہ آزاد خیال کی لڑکی تھی۔ پھر ایک دن ثنا کی ننند اس کے گھر آئی اور کہنے لگی کہ تم نے جو سیٹ بنوایا تھا ذرا وہ دکھاؤ تو۔ ثنا نے کہا کہ میں نے تو کوئی سیٹ نہیں بنوایا۔ وہ برا ماننے لگی۔ اس کے بعد 2 دن بعد اس کی ننند کا ثنا کے پاس فون آیا تو جو بات انہوں نے ثنا کو بتائی وہ سن کر ثنا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ فیصل اور پری کے اسکول چلے جانے کے بعد ثنا جلدی جلدی گھر کا کام نپٹانے لگی۔ اس کا چھوٹا بیٹا ابھی سو رہا تھا اور وہ چاہ رہی تھی کہ اس کے اٹھنے سے پہلے سارا کام جلدی سے نپٹا لے۔ گھر کی صاف صفائی کرنے کے بعد وہ کچن میں سبزی بنانے چلی گئی۔ پورا دن کام کرنے میں ہی گزر جاتا تھا۔ پورے گھر کی صفائی، برتنوں کی دھلائی، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، یہ سارے کام پورے دن ہوتے ہی رہتے۔ ابھی ثنا سبزی کاٹنے ہی جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ ثنا نے اس لڑکی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب ثنا نے اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ ان کے سامنے والے فلیٹ میں کل ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ وہ لڑکی بولی، دراصل مجھے چائے بنانے کے لیے چینی چاہیے تھی، اگر آپ… ارے کوئی بات نہیں، میں دیتی ہوں چینی آپ کو۔ ثنا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے اندر بلا لیا۔ ثنا نے سامنے والے فلیٹ میں سامان آتے تو دیکھا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ کون لوگ آئے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنا نام زرین بتایا۔ ثنا نے بھی اپنا نام بتاتے ہوئے اسے چینی کا ایک بال پکڑاتے ہوئے اپنا نام بتایا تو لون میں آتے ہوئے زرین نے کہا، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ ثنا نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، پھر کبھی آؤں گی، میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہوں، ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں ثنا کا بیٹا بھی اٹھ گیا۔ ثنا نے اسے جلدی سے گود میں اٹھا لیا۔ زرین نے کہا، تمہارا بیٹا ہے؟ ابھی زرین نے آپ جناب چھوڑ کر تم پر آ گئی تھی۔ ثنا کو لگا کہ کافی جلدی فری ہونے والی لڑکی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ زرین نے ثنا سے سوال پوچھا۔ میرے شوہر آفس گئے ہیں، بینک میں مینیجر ہیں، ایک بیٹی ہے 3 سال کی، وہ اسکول گئی ہے، اور ہم 2 تمہارے سامنے ہیں۔ ثنا نے اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا چلو میں پھر آؤں گی، پھر آرام سے بات کریں گے۔ اس نے دروازے تک جاتے ہوئے کہا، ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ ثنا مسکرائی۔ نہ کرتے بھی اس نے 10-15 منٹ لگا دیے تھے۔ کچھ لوگ اتنے جلدی فری ہو جاتے ہیں، ثنا نے دروازہ بند کرتے ہوئے سوچا، اور اپنے بیٹے کے لیے دریا لینے کچن میں گئی۔ ثنا کو اس فلیٹ میں آئے ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے۔ اس سے پہلے وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ یہ فلیٹ ثنا نے مہینے پیسے ادا کرتے ہوئے 4-5 سال میں لیا تھا۔ 2 بھائیوں کی ایک بہن تھی ثنا، اور سسرال میں بھی صرف ایک بڑی ننند تھی۔ اس کی ننند بھی بہت اچھی عادت کی تھی۔ شادی کے بعد جب اسے گرہستی کا کوئی تجربہ نہیں تھا تو اس کی ننند نے ہی اسے سب کچھ سکھایا تھا اور ہمیشہ اچھی صلاح ہی دی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں زرین نے ثنا کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک تیز اور آزاد خیال لڑکی تھی جو ثنا کو نئی صلاح دینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ارے یہ کیا ثنا، تمہارے بال کتنے بے جان ہو رہے ہیں، کبھی پارلر نہیں گئی کیا؟ ثنا گھبرا کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرتی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اصل میں کچھ الجھے ہوئے ہیں۔ شاید کبھی فیشیل بھی کرانے نہیں گئی تم؟ فیشیل تو میں گھر پر ہی کر لیتی ہوں تو اسکن کافی فریش ہو جاتی ہے، ثنا نے جواب دیا۔ تم میرے ساتھ میرے والے بیوٹی پارلر چلنا، پھر دیکھنا تمہاری پرسنالٹی پر 4 چاند لگ جائیں گے۔ اپنی باتوں پر بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے زرین بولی، بھائی میرے شوہر کو تو میں ویسے ہی پسند ہوں، تو پھر اتنی ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے یہ تم نے کیا خوب کہی کہ بھائی ان کو کیا پڑی ہے کہ بیوٹیشین کے اتنے خرچے برداشت کریں۔ وہ اگر تم میں کوئی کمی دیکھیں گے بھی تو یہی کہیں گے تاکہ تم پارلر جانے کا نہ کہو۔ ہاں اگر تھوڑی سی موٹی ہو جاؤ گی تو شاید بار جتائیں گے تاکہ پھر گھر کا کام تم خود کرو اور نوکرانی کی سیلری بھی بچے۔ یہ کیا اوٹ پٹانگ بولے جا رہی ہو زرین، میں تو اپنا سارا کام خود کرتی ہوں۔ فیصل تو کئی بار کسی نوکرانی رکھنے کے بارے میں کہہ چکے ہیں، لیکن میں ہی منع کر دیتی ہوں۔ اب تو پری بھی اسکول سے آ کر بھائی کے ساتھ کھیلتی ہے تو میں جلدی سے کام نپٹا لیتی ہوں۔ ثنا کی بات سن کر زرین اور بولنے لگی، تم بس گھر کے کاموں میں ہی گھن چکر بنی رہنا تاکہ تمہارا شوہر کسی اور کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ ارے نہیں زرین، فیصل ایسا نہیں ہے۔ ثنا نے اپنے شوہر کی سائیڈ لی۔ یہ غلط فہمی ہے تمہاری ثنا، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، دل پھینک،
اور دوسری عورتوں کو بیویوں سے زیادہ دلچسپی سے دیکھنے والے، اور اگر کوئی عورت انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کر لے تو وہ سارا قصور اپنی بیوی کے کھاتے میں ڈال کر بڑے اطمینان سے اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ ہر مرد اندر سے ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، بس موقع ملنے کی دیر ہے۔ انہیں ثنا زرین کی بے تکی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتی تھی۔ آج کیا پکا ہے بھائی؟ فیصل نے ڈائننگ ٹیبل پر باؤل میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی پسندیدہ دال اور آلو کی سبزی، ثنا نے روٹیاں ٹیبل پر رکھتے ہوئے بتایا اور پری کی گود سے اپنے بیٹے کو لے لیا۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پر بیل بجی۔ پری دروازہ کھولنے گئی تو واپسی میں اس کے ساتھ زرین بھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کانچ کا باؤل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، بھائی میں نے سوچا کہ میں جو یہ ہلکی پھلکی سردی ہو گئی ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاجر کا حلوہ تیار کر کے موسم کا مزہ لیا جائے۔ لگتا ہے میں بالکل ٹھیک وقت پر آئی ہوں۔ اب وہ فیصل کے سامنے بھی ایسے ہی باتیں کر لیا کرتی۔ انہوں نے زرین کو کھانے کے لیے کہا تو کہنے لگی کہ نہیں، میں کھانا کھا چکی ہوں اور بس ابھی جا رہی ہوں، اسی لیے آپ کھانا آرام سے کھائیں، میں چلتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد کھانے کے آخر میں گاجر کا حلوہ کھاتے ہوئے فیصل نے تعریف کی، بھائی واہ، اس کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ اور پھر ثنا پر نظر پڑی تو کہنے لگے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو بھائی، 5 سال سے تمہارے ہاتھ کے کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اب اگر کسی اور کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانے کو ملا ہے تو ظاہر سی بات ہے اچھا تو لگے گا ہی نا۔ ہاں واقعی حلوہ تو اچھا بنایا ہے۔ ثنا نے بھی فیصل کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سنڈے کو ثنا اور فیصل ٹی وی دیکھتے ہوئے فروٹ کھا رہے تھے۔ زرین عادت کے مطابق شور مچاتی ہوئی آ گئی۔ ثنا، اس کلر کا دوپٹہ ہے تو دے دو پلیز، شام میں مجھے ایک شادی میں جانا ہے۔ میرا دوپٹہ پریس کرتے ہوئے جل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پنک شرٹ لہرائی تو ثنا الماری سے دوپٹہ لینے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو زرین فیصل کو کچھ بتا رہی تھی اور وہ بڑی دھیان سے سن رہا تھا۔ بھائی ثنا، ان میڈم کو تو ہاتھ دیکھنا بھی آتا ہے، کہہ رہی ہیں کہ آپ کی تقدیر میں بڑی ترقی ہے اور آپ کا فیوچر میں بڑے امیر بھی ہو جاؤ گے۔ اچھا، آج تک تو ایک فلیٹ ہی بن پایا ہے، بینک سے ادھار لے کر گاڑی خریدی ہے۔ اگر فیوچر میں امیر ہونے کے چانسز ہیں پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ ذرا میرا ہاتھ بھی تو دیکھو، دولت کا سنا ہے عورت کی تقدیر سے ملتی ہے۔ ثنا دوپٹہ زرین کو پکڑاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، تمہارا بھی ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے ثنا کے ہاتھ کو بڑے دھیان سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ہاتھ میں دولت کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانیاں بھی ہیں۔ ثنا نے فوراً ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، رہنے دو، مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے۔ اچھا بھائی، دوپٹے کا شکریہ، ابھی جا کر خالہ کے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فیصل ابھی تک اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ ثنا زرین کی خالہ کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی جب انہوں نے ثنا سے زرین کے رشتے کے سلسلے میں بات کی۔ بیٹا تم کوئی اچھا رشتہ نظر میں رکھنا، مجھے اس لڑکی کی بڑی چنتا ہے۔ ثنا جواب میں کہنے لگی، کیوں نہیں خالہ، لیکن میرا زیادہ کہیں آنا جانا نہیں ہوتا نا، اسی لیے کوئی خاص جان پہچان بھی نہیں ہے۔ آج زرین کہیں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، اسی لیے اس کی خالہ گھر پر اکیلی تھی۔ ثنا کو ان کے گھر جانے کا ٹائم کم ہی نکال پاتی تھی، اسی لیے 1-2 بار انہوں نے ثنا کے گھر پر آ کر بات کی تھی، اور آج جب زرین نہیں تھی تو انہیں موقع مل گیا تھا اور یہ بات نکل گئی۔ یہ جو اوپر کی منزل پر ندیم صاحب رہتے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بیٹا؟ لیکن خالہ، وہ تو شادی شدہ ہیں اور 2 جوان بچوں کے باپ ہیں۔ ان کی بیوی کی بھی ابھی کچھ مہینے پہلے ہی تو موت ہوئی ہے۔ تو خالہ کہنے لگی کہ زرین بھی تو طلاق شدہ ہے، اسے بھلا کنوارا لڑکا تو اب ملنے سے رہا۔ کیا زرین کی شادی ہو چکی ہے اور طلاق بھی؟ یہ سن کر ثنا کو جھٹکا لگا تو خالہ نے پوچھا، کیا زرین نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا؟ ثنا تو حیران تھی۔ زرین ثنا کے گھر گئی تو ثنا نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ تم نے مجھے اپنی زندگی کی اتنی اہم بات اب تک کیوں نہیں بتائی تھی؟ کون سی اہم بات؟ یہی کہ تمہاری شادی ہو گئی تھی اور اس کے بعد طلاق بھی ہو گئی۔ زرین بڑی لاپرواہی سے بولی، بھلا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جو بیت گیا سو بیت گیا، اب گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ؟ مجھے بیتے ہوئے کل سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو صرف فیوچر پر نظر رکھتی ہوں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لیکن آخر یہ سب ہوا کیوں؟ ثنا نے پوچھا۔ ثنا زرین کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، ٹھیک ٹھاک ہی تو تھی،
خود کو بہت بنا سنوار کر بھی رکھتی تھی، تو پھر ایسی کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا؟ ثنا نے ندیم کے پرپوزل کے بارے میں بتایا تو وہ خوب ہنسی اور بولی، اگر دوسری شادی کسی شادی شدہ مرد سے ہی کرنی ہے تو کوئی ہینڈسم بندہ کیوں نہ ہو؟ پھر ندیم صاحب جیسا بونگا ہی رہ گیا ہے کیا؟ اور وہ بات تو بیچ میں ہی رہ گئی کہ تم لوگوں کی طلاق کیوں ہوئی تھی؟ آخر ثنا نے پھر پوچھا۔ ارے چھوڑو نہ پرانی باتوں کو، کس لیے کرید رہی ہو؟ عجیب انسان تھا وہ، باہر بھی میرے ہوتے ہوئے ادھر ادھر تانک جھانک کرتا رہتا تھا۔ جب اس کی یہ عادت جاننے کے بعد میں نے اس بارے میں اسے منع کیا تو کہنے لگا، اس میں ایسی اتنی بڑی کیا بات ہو گئی؟ کچھ وقت تو میں برداشت کیا، جب نہ مانا تو ایک دن میں نے کہا کہ دوسری عورت کے ساتھ دوستی رکھنا اگر بری بات نہیں ہے تو پھر میں بھی اپنے کچھ دوست بنا لوں۔ اس بات پر وہ چڑ گیا اور غصہ ہونے لگا۔ بس پھر بات اتنی بڑھی کہ میں نے سوچا ایسے آدمی کے ساتھ رہنا ہی بیکار ہے۔ اس نے بھی شاید کسی اور کو سیٹ کر رکھا تھا، اسی لیے ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے۔ دیکھو زرین، یہ تو ساری باتیں غلط ہیں۔ مرد کے ساتھ ٹکر لینے کے بجائے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے اسے بھی سمجھانا چاہیے۔ جھگڑے سے تو مرد کسی بھی بات کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ نرمی اور پیار سے شاید وہ کبھی نہ کبھی سیدھے راستے پر آ ہی جاتا ہے۔ ارے چھوڑو ثنا، تم بھی پتہ نہیں کیا باتیں کرتی ہو۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ مرد اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے اور ہم عورتوں کو ہی اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ کیوں بھلا؟ ویسے میں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتی، جو میرے جی میں آتا ہے بس وہی کرتی ہوں۔ ثنا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس نے اپنی بیٹی پری کو آواز لگائی، آؤ پری، تمہیں ہوم ورک کرا دوں۔ اچھا اچھا، جا رہی ہوں میں۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ گئی۔ ثنا نے اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس طرح کی لڑکی سے تو تعلق رکھنا بھی نہیں چاہیے جس کی سوچ اس طرح کی ہو۔ بس پڑوس کے ناطے تھوڑا بہت مل لینا چاہیے، اور اتنی ہی حد تک ایسی لڑکیوں سے تعلق رکھنا ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دوستی اچھی نہیں۔ رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تو ثنا نے ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے فیصل کو اٹھایا، اتنے میں دستک کے بعد گھنٹی بھی بج گئی۔ فیصل نے دروازہ کھولا تو زرین پریشان سی کھڑی تھی۔ ثنا پر نظر پڑتے ہی بولی، ثنا، خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر آپ لوگ انہیں اسپتال پہنچانے میں میری مدد کر دیں تو میں گاڑی کی چابی لے آؤں، پھر چلتے ہیں۔ فیصل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ خالہ کو اسپتال لے گئے۔ ثنا بھی ساتھ چلنے کو بولی، لیکن فیصل نے کہا کہ بچے گھر پر اکیلے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے تم گھر پر ہی رہو، پریشان نہ ہو، میں فون کر دوں گا۔ صبح 5 بجے کے قریب فیصل واپس آیا تو پتہ چلا کہ زرین کی خالہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اگلے دن ثنا فیصل کے ساتھ انہیں دیکھنے گئی۔ خالہ اب ٹھیک تھی اور بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ 6 دن بعد جب زرین اور اس کی خالہ گھر آ گئی تو ثنا زرین سے کھچی کھچی رہنے کے بعد بھی کبھی کبھار خالہ کو دیکھنے جانے لگی۔ کچھ دن اس کا برتاؤ کو دیکھتے ہوئے زرین بھی اب ان کے گھر کم ہی آتی تھی۔ ثنا نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے شوہر کی بے وفائی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ ثنا کی ننند بھی اس کے گھر بڑے دنوں بعد آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب بچے کھیلنے لگے تو ثنا اور اس کی ننند بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اس کی ننند کہنے لگی، تم نے گہنے کا آرڈر دیا ہوا تھا، کیا بنوایا ہے؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ کون سا گہنا؟ ثنا اور اس کی ننند ایک ہی جیولر کے یہاں سے گہنے خریدتے تھے۔ ثنا کی حیرانی پر اس کی ننند برا مان کر بولی، اچھا بھائی، دکھانا نہ چاہو تو اور بات ہے، تمہاری مرضی، لیکن آپی میں تو کافی وقت سے جیولر کے پاس گئی ہی نہیں۔ آپ کون سے گہنے کی بات کر رہی ہیں؟ کچھ دن پہلے میں اپنے کڑے پالش کروانے گئی تھی، جیولرز نے مجھ سے کہا کہ فیصل بھائی نے جو سیٹ اپنی میسج کے لیے بنوایا تھا وہ تیار ہے، لینے کب آئیں گے؟ ثنا چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ثنا یہی سوچتی رہی کہ اینیورسری یا کوئی فیسٹیول بھی نہیں ہے جو فیصل میرے لیے سیٹ بنوائے، کوئی پروموشن بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے سیٹ کے بارے میں فیصل سے پوچھنا چاہیے، یا شاید خود ہی بتا دیں گے۔ 2-4 دن اسی سوچ میں گزر گئے کہ ایک دن اس کی ننند کا فون آیا، ثنا، میں نے آج فیصل کو کسی لڑکی کے ساتھ ہوٹل سے نکلتے دیکھا ہے، ذرا دھیان رکھنا اس کا، اور پوچھنا کہ کون تھی وہ۔ ثنا دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن ثنا کا دماغ بند ہو رہا تھا۔ شام تک جلے پیر کی بلی کی طرح وہ سارے گھر میں گھومتی رہی، کہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ دل خیالوں سے گھرا ہوا تھا۔ فیصل آفس سے لوٹے
تو بڑے اچھے موڈ میں کپڑے بدل کر چائے کے لیے آ بیٹھا۔ ثنا نے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ثنا کو لفظ ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ فیصل سے کیا سوال کرے۔ چائے پی کر فیصل خود ہی بولا، کیا بات ہے ثنا، چپ چپ کیوں ہو آج؟ آپ کون سے ہوٹل میں گئے تھے؟ ثنا نے فیصل سے اچانک ہی پوچھ لیا تو اس کے چہرے کے بھاؤ ایک دم سے بدل گئے۔ تم نے کہاں دیکھ لیا مجھے؟ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر ثنا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ آپ بتائیے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا آپ کسی کے ساتھ ہوٹل میں گئے تھے؟ فیصل نے گمبھیرتا سے ثنا کی طرف دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے اب مجھے چھپانا نہیں چاہیے۔ میں نے 2 مہینے پہلے زرین سے شادی کر لی ہے۔ اس کی بات نے ثنا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ ثنا کو لگا جیسے وہ طوفانی آندھیوں کے بیچ میں اکیلی کھڑی ہے اور اس کے چاروں طرف اس کے آشیانے کے تنکے بکھرے پڑے ہیں۔ وہ حیرت سے فیصل کو دیکھتی رہی۔ فیصل اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، دیکھو ثنا، یہ گھر تمہارا ہے، میں زرین کو الگ رکھوں گا۔ ثنا نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ واہ فیصل، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ گھر میرا ہے، جسے ہم نے مل کر اس لیے آشیانہ بنایا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ میری بے خبری میں ایک عورت نے میرے گھر میں سیندھ لگائی۔ اب میں یہاں کس حیثیت سے رہوں گی؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ذرا لوگ 2 بیویوں کے ساتھ بھی تو رہتے ہیں نا۔ وہ ثنا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غصے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ثنا سہمے ہوئے بچوں کو اپنے ساتھ لپٹائے خود بھی رونے لگی۔ کئی گھنٹے رونے کے بعد جب تھک کر بیٹھی اور دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو اس نے آگ کے بارے میں سوچا، اگر میں ان بچوں کے ساتھ مائکے چلی جاؤں تو بھابھی مجھے کتنے دن برداشت کریں گی؟ یہی کا کم ہے کہ فیصل نے مجھ سے گھر نہیں چھینا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد ثنا اس نتیجے پر پہنچی کہ بچوں سے ان کے باپ کو دور نہ کروں۔ مجھ سے تو میرا شوہر چھن چکا ہے، اب باقی زندگی اسی بوجھ کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس سارے معاملے میں قصوروار کون تھا؟ زرین، جس نے ثنا ہی کی دوستی کی آڑ میں لوٹ لیا تھا، یا فیصل، جنہوں نے ثنا کی محبت اور پیار کا یہ صلہ دیا تھا، یا پھر قصوروار وہ خود ہی تھی جو شوہر پر یقین کر کے لاپرواہ ہو گئی تھی؟ یہ سوچے بغیر کہ مرد کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگلے دن صبح جب ثنا اٹھی تو اس نے اپنے من میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی بیٹی کو تیار کر کے روز کی طرح اسکول چھوڑنے گئی۔ آج صبح فیصل کے لیے ناشتہ نہیں بننا تھا کیونکہ فیصل زرین کے ساتھ تھا۔ گھر میں اکیلا پن محسوس کر کے اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ 10 بجتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنی ننند کو فون پر ساری بات بتائی۔ اس کے بعد اپنے برابر والے فلیٹ میں زرین کی خالہ کے پاس گئی اور اس کو یہ سارا معاملہ بتایا۔ اس کی خالہ کو بھی کچھ نہیں پتہ تھا۔ وہ بھی سن کر زرین کو بھلا برا کہنے لگی۔ اب اپنی زندگی کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے ثنا نے سب سے پہلے ایک اچھی سی آن لائن جاب ڈھونڈی۔ وہ پورا دن محنت اور لگن سے کام کرتی۔ اس سے اس مہینے میں اچھی سیلری ملنے لگی۔ ادھر اس نے اپنا حق فیصل سے کم نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ فیصل سے خرچہ لینے لگی۔ فیصل کبھی کبھی ہی اس کے پاس آتا تھا، لیکن فیصل سے بات کرنا تو دور، اسے ایک گلاس پانی کو بھی نہیں پوچھتی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اس مرد کی اوقات یہی ہے، میرے پیار اور بھروسے کا جو اس نے صلہ دیا ہے، اب اس کی اوقات یہی ہے کہ اس سے کام رکھا جائے۔ دھیرے دھیرے ثنا پیسے سے مضبوط ہونے لگی تھی۔ 6 مہینے کے اندر اس نے کافی پیسہ جوڑ لیا تھا۔ ثنا نے اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کی تو اس کے بھائی نے کہا کہ اتنا کچھ گزر گیا اور تو نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ ثنا اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، لیکن اپنے بھائی کا ساتھ پا کر اس کے دل کا بوجھ کچھ حد تک کم ہو چکا تھا۔ کیونکہ ثنا اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے اس کے بھائی نے ثنا کا پورا ساتھ دیا۔ اب ٹائم تھا فیصل کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کا۔ ادھر فیصل اور زرین میں اب کھٹپٹ ہونی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ زرین جیسی آزاد لڑکی کسی ایک کی ہو کر کبھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب زرین کا دھیان کسی اور کی طرف تھا۔ فیصل اب زیادہ تر ثنا کے پاس رکنے لگا تھا، لیکن ثنا کبھی بھی اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے زرین نے اپنے تعلقات اس کے برابر والے فلیٹ والے ندیم صاحب سے خوب بڑھا لیے تھے اور بات شادی تک پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے لیے زرین کو فیصل سے طلاق لینی تھی، کیونکہ ندیم فیصل سے بہت زیادہ دولت مند تھا اور زرین جیسی لڑکیوں کو دولت کے علاوہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد زرین نے فیصل سے طلاق کے لیے آواز لگا دی۔
اور دونوں میں بحث اس قدر بڑھی کہ فیصل نے زرین کو طلاق دے ہی دی۔ ادھر اپنے آپ کو آزاد پا کر زرین بے انتہا خوش تھی کہ اب تو وہ روپوں کی گدیوں پر سویا کرے گی، لیکن اس کے سارے خواب اس وقت چکناچور ہو گئے جب ندیم نے اس کے سامنے سچائی اگلی۔ ندیم نے زرین کو ایک شام ہوٹل میں بلایا کہ آج شام ہم ہوٹل میں منگنی کی رسم ادا کریں گے۔ زرین سج دھج کر ہوٹل پہنچ گئی۔ ہوٹل پہنچی تو ندیم سامنے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بڑی اداؤں سے اٹھلاتے ہوئے جا کر ندیم کے سامنے بیٹھ گئی۔ ندیم کے برابر میں پڑی ہوئی 2 خالی کرسیوں کو دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تم نے کارنر والی ٹیبل بک کیوں نہیں کی؟ ندیم نے کہا کہ ابھی کوئی آنے والا ہے۔ ندیم نے ابھی بات بھی پوری نہیں کی تھی کہ تبھی ثنا وہاں پر آتی ہوئی زرین کو دکھائی دی۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی اور ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ زرین، تم دونوں کے بیچ میں مجھے پا کر تمہیں برا لگ رہا ہے؟ ہاں بالکل لگ رہا ہوگا، پر ابھی تو یہ تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، تو ذرا سوچو، جس دوستی کے آڑ میں تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا تب میرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کچھ بھی ہو، فیصل میرا شوہر تھا، لوٹ کر وہ میرے پاس ہی آ گیا ہے۔ اب تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا تو وہ حال ہوا ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ثنا نے مسکرا کر اپنی بات کہہ دی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ زرین کچھ نہ سمجھ سکی اور پھر ندیم سے کہنے لگی، یہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ اسے یہاں پر تم نے بلایا کیا؟ ندیم نے کہا، نہیں، میں نے اسے نہیں بلایا، بلکہ اس نے ہی ہم دونوں کو یہاں بلایا تھا۔ زرین میڈم، یہ سارا ایک کھیل تھا، تمہیں احساس دلانے کے لیے اور فیصل کو واپس اس کے گھر بھیجنے کے لیے۔ تم نے تو مردوں کو اپنے ہاتھ کا کھلونا سمجھ رکھا ہے۔ میں تم سے کوئی شادی وادی نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا بہت احساس ہو جائے۔ تم جیسی لڑکیوں کو تو میں منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتا۔ جب مجھے فیصل اور تمہاری شادی کے بارے میں پتہ چلا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ ثنا کا بھائی میرا بیسٹ فرینڈ ہے، تو ہم تمہیں کیسے پکڑ سکتے تھے؟ اب اگر تم نے فلیٹ خالی کر کے یہاں سے دور نہ گئیں تو پھر تمہیں پولیس سے اٹھوایا جائے گا۔ اپنی حرکتیں بند کر دو، نہیں تو تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی۔ زرین آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہی تھی اور تلملاتے ہوئے بولی، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے میرے کس کس سے تعلق ہیں؟ تبھی ندیم نے کہا کہ میں جاننا نہیں چاہتا، لیکن تم یہ سن لو کہ میں بھی CBI سے ہوں۔ اگر ایک بار تم پر ہاتھ ڈال دیا تو تمہاری پوری زندگی جہنم بن کر رہ جائے گی، ساری زندگی جیل میں سڑتی رہنا۔ یہ کہہ کر ندیم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور زرین اپنا سر پیٹتی رہ گئی۔